بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک ہمارا لاء اسٹوڈنٹس کے لیے، وکلاء کے لیے، ججز کے لیے، مقابلے کا امتحان دینے والوں کے لیے اور عام قارئین جو ہیں، عام ہمارے قاری جو ہیں، عام ہمارے جو لسنر ہیں، عام ہمارے جو ویور ہیں اور شعبہ صحافت کے لوگوں کے لیے بھی بڑی اہم گفتگو ہے یہ۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ 561A CRPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر آف 1898 کا جو سیکشن 561A ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں آج۔ سیونگز آف انہیرنٹ پاورز آف ہائی کورٹ، اس میں ہائی کورٹ کی جو کہ ذاتی اختیار جو ہے نا، ان کی محفوظی ہے، ان کو محفوظ کرنا۔ اس جو سیکشن 561A کا مقصد انصاف فراہم کرنا ہے، واقعی انصاف فراہم کرنا ہے اور عدالت کے طریقہ کار کے غلط استعمال سے اجتناب برتنا ہے۔ ہائی کورٹ کے اصلی اختیارات کو صرف انصاف کی خاطر یا داد رسی کی خاطر طلب کیا جا سکتا ہے، جہاں کوئی اور ضابطہ طریقہ کار وجود نہ ہو۔ عدالت کی جانب سے جو معیاری طریقہ استعمال کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ الزام جو کہ شکایت کے ذریعے قبول کیا جاتا ہے وہ کسی قسم کا جرم ثابت نہیں کرتا اور اس کی بنیاد پر غیر قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ دفعہ 561A کا مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے تحت اختیار سے مراد استغاثہ کا گلا گھونٹنا نہیں ہے، بلکہ عدالت کے طریقہ کار کے غلط استعمال سے بچنے کا ارادہ کرنا ہے۔ عدالت کی کارروائی کو ختم کرنے کے لیے ملزم کے خلاف لگائے گئے الزامات کو اس کی ظاہری شکل میں خیال کرنا ہوتا ہے، اور اگر بادی النظر میں مقدمہ بننا ہو تو عدالت منسوخی سے انکار کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ دفعہ 561A مجموعہ ضابطہ فوجداری کے تحت ابتدائی عدالت کے کردار کو اختیار نہیں کر سکتی اور اس شہادت کا اندازہ کرے گی جو کہ مثل پر پیش کی گئی یا کی جانی ہوگی۔ جرم کا تعین کرنے کے لیے کہ ملزم کے معصوم ہونے کا ایک تفصیلی تفتیش کے ذریعے ملزم کے پاس بلا شبہ اچھا دفاع ہو سکتا ہے، لیکن اسے جرح کے امتحان کو پاس کرنا ہوگا۔ دفاعی شہادت کا تخمینہ بھی ابتدائی عدالت کا فرض ہے۔ آئینی شرائط کی روشنی میں اور اصول جو کہ اعلیٰ عدالتوں نے پیش کر دیے ہیں، اس کے تحت دفاعی شہادت کا، یعنی کہ آپ نے ایویڈنس بھی دینے ہیں، وہ جو آپ کی مجسٹریٹ کی کورٹ ہوگی اگر مجسٹریٹ کے دائرہ کار میں ہے، یا وہ آپ کا وہ ہوگا جس میں آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنا سیشن کورٹ میں جا کر کرنا ہے۔ ہائی کورٹ کو تجویز یا رائے کو دوبارہ زیر غور لانے اور اس کو ختم کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے، یعنی ایسی رائے یا تجویز جو کسی شخص کے لیے ضرر رساں دستیاب ہو اور اس کی جانب یا کسی زیریں عدالت کی جانب سے جاری کی گئی ہو، دی ہوئی سزا میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ عدالت عالیہ کا کارروائی کی منسوخی کا اختیار اگرچہ عدالت ہائے متحد جو مقدمات کی سماعت کرتی ہے کہ ہم پلہ اور مساویانہ ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مقدمہ گویا جہاں عدالت عالیہ چاہے سے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے کارروائی ختم نہیں کر سکتے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ نیچے اگر کوئی لوئر کورٹس میں کوئی قانونی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کر سکتی ہے، اور دونوں کو، مدعی کو بھی اور ملزم دونوں کو بھی جو ہے انصاف کی فراہمی تک لے کے جانا ہے۔
اصل یا ذاتی دائرہ سماعت کو معمول کے مطابق استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ 561A کے تحت اختیارات سے مراد کارروائی کو روکنا نہیں ہے، بلکہ عدالت کے عمل کے غلط استعمال سے بچاؤ ہے۔ یہ جو کویشمنٹ وغیرہ ہم کرتے ہیں کہ عدالت کو کارروائی منسوخ کرنے کے لیے ان الزامات کو زیر غور لانا ہوتا ہے جو ملزم کے خلاف عائد کیے گئے ہیں۔ اگر بادی النظر میں کوئی مقدمہ بنتا ہو تو عدالت منسوخی کارروائی سے انکار کر سکتی ہے۔ ملزم کو صفائی کا ایک اچھا موقع مل سکتا ہے اگر وہ جرح جیسی آزمائش میں کامیاب ہو جائے، اور صفائی کی جانب سے شہادت کا جو اندازہ لگانا ہے ابتدائی حالت کی ذمہ داری ہے۔ شہادت کے ذریعے فائنڈ آؤٹ کرنا وہ لوئر کورٹ کی ذمہ داری ہے، ٹرائل کورٹ کی ذمہ داری ہے، اور وہ آئینی شرائط اور اس اصول کے تحت پڑتال کرتی ہے جو اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے لائن جو ہے وہ ڈرا کی ہوتی ہے۔ اختیار سماعت کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کی جو استثنائی نالشات ہوں اور ملزم کی تجویز عدالت کے عمل کو غلط استعمال کرتے ہوئے کی گئی ہو، کہ یعنی عدالت جو ہے وہ اپنا رول صحیح ادا نہ کر رکھتی ہو۔ محض اس بات کے پیش نظر کہ ملزم کو 2 ابتدائی پرچہ واردات میں نامزد نہ کیا گیا اور نہ ہی تجویز کے لیے بھیجا گیا، یہ کوئی منسوخی کی کوئی بنیاد یا وجہ نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کی جو پارز ہیں اس کے حوالے سے ہم بات مزید کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہم ہائی کورٹ کے اختیارات دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کو کیسے پروسیڈنگ سے روک سکتی ہے، یا ایف آئی آر کا جو غلط استعمال ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ہائی کورٹ کے دیے گئے اختیارات بہت وسیع ہیں اور انہیں کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہائی کورٹ اپنے اختیار کو مجموعہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 561 یا 265 کے تحت حکم جاری کیے بغیر انصاف کی غرض سے اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتی ہے۔ تفتیش یا کارروائی کے عام عمل میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ تو دوستو، ہائی کورٹ کے اختیارات سماعت اصل میں اس لیے ہیں کہ انصاف میں تیزی لائی جائے اور بر وقت انصاف کیا جائے۔ جھوٹا پرچہ کر کے کارروائی شروع کر دینا اور لٹیگیشن اتنی بڑی ہو جائے کہ معاشرہ یرغمال بن جائے پولیس کے ہاتھوں، اور یہ جو اسٹیٹ یا سیشن کورٹ میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اگر وہ درست طور پر نہیں جا رہی، تو اس کو روکنے کا مقصد جو ہے نا یہ 561A کرتی ہے، جو کہ انہیرنٹ پار آف ہائی کورٹ ہے۔ عدالت کے اختیارات بالذات کو صرف مکمل اور متبادل انصاف کرتے ہوئے ہر مقدمے کے معیار کو نظر میں رکھتے ہوئے استعمال کیا۔ عدالت ہر کیس کو میرٹ پر دیکھے گی کہ کیا میرٹ بنتا ہے اور کیا میرٹ نہیں بنتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ عدالت یہ دیکھے گی کہ جناب اب یہ بندہ آ گیا تو اس کو عدالت پوری طرح چھان بین کرے گی کہ یہ کیس بنتا تھا یا نہیں بنتا۔ دوستو، ہائی کورٹ کو اپنے ذاتی اختیارات کے تحت نہ تو تجویز کا اصل رخ بدلنا چاہیے اور نہ ہی تفتیش کے عمل میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا قانون کے اصل مقصد کو مات دینے کے مترادف ہے۔ تاہم ہائی کورٹ تفتیش میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور اگر واقعات سے جرم کا وقوع ہونا ثابت ہو تو ایف آئی آر منسوخ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے کویشمنٹ کے متعلق کہ وہ ہائی کورٹ جو ہے نا وہ ویسے ہی نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے جی اسے منسوخ کر دیں۔ تفتیش کا معاملہ پولیس کا ہے، وہ دیکھے، یا جو پروسیڈنگ نیچے ہو رہی ہے مجسٹریٹ کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں، اس کو انہوں نے ہی دیکھنا ہے۔ عدالتوں کی جانب سے انصاف کو لازمی طور پر فراہم کرنا، نہ کہ خیالی یا تصوراتی طور پر، یہ ہے مقصد 561A کا۔ جب کسی فوجداری مقدمے کا اندراج بغیر اختیار کے ثابت ہو تو اسے جائز طور پر منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایف آئی آر جو کہ بغیر اختیار کے کی گئی ہو اس کو کویش کیا جا سکتا ہے۔
عدالت عالیہ کا اختیار اس قدر وسیع ہے کہ اس کے ذریعے کوئی بھی ایسا حکم صادر کیا جا سکتا ہے جو قانون کے غلط استعمال کو روکنے اور انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ ایسا کوئی بھی اختیار جس سے ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ غیر انسانی فعل کیا جا رہا ہے، غیر فطری کام ہو رہا ہے اور یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، تو ہائی کورٹ اس کو روک سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کے اختیارات سماعت اصل کو انصاف کی جو ہے نا، انصاف میں بڑھوتری کرنا، انصاف میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو شکست دینے کے لیے۔ یہ 561A جو ہے یہ انصاف کو شکست دینے کے لیے نہیں بلکہ انصاف پھیلانے کے لیے۔ عدالت کے اختیارات بالذات کو صرف مکمل اور متبادل انصاف کرتے ہوئے ہر مقدمہ کے معیار کو نظر میں رکھتے ہوئے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہر مقدمے کا جو اس میں استعمال ہوگا وہ ہر مقدمے کے میرٹ کو دیکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس وہ اندھا دھند جو ہے وہ اس میں استعمال کرے گی 561A کا استعمال۔ غیر واضح ابسکانڈنس آف ایکیوزڈ ہونا ایک لمبے عرصے کے لیے ملزم کو کسی رعایت سے محروم کر دیتی ہے، جبکہ CRPC اور اصل قانون میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ لمبے عرصے کے لیے ملزم کا ابسکانڈنس ہونا جو ہے نا یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اپنے عمل سے قانون سے بھگوڑا ہونا انصاف کے طریقہ کار کو ناکام کرنا ہوتا ہے اور قابل قدر شہادت کو غائب کرنے کا ضامن بن جاتا ہے۔ یوں ہائی کورٹ قانون سے بھگوڑے کی مدد میں کوئی عملی اقدامات جو ہے نا اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یعنی کہ اگر کوئی بھگوڑا ہے، ابسکانڈنس ہے اور وہ عدالت میں آ جاتا ہے ہائی کورٹ میں، اسے پہلے سرنڈر کرنا ہوگا، عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اسے اپنی ضمانت کروانی ہوگی، اسے انویسٹیگیشن میں جانا ہوگا، اسے جو ہے وہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں حصہ لینا ہوگا اور وہاں اپنا ثابت کرنا ہوگا کہ وہ لا کو مانتا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایک کیس میں فوجداری مقدمہ کی تنسیخ کرتے ہوئے مقدمہ کی مثل میں جانے کی اس مسلط اندیشی کے ساتھ جس کا اس کا جو آفس اس سے تقاضا کرتا تھا پرواہ نہیں کی تھی اور اپنے ذہن کو مقدمہ کے حقائق اور شہادت جو تفتیشی افسر نے اکٹھی کی تھی پر استعمال کرنے میں بھی ناکام ہو گیا تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جو ناجائز حکم بغیر کسی جواز دیتے ہوئے پاس کیا تھا، ہائی کورٹ نے اسے منسوخ کر دیا، یعنی جوڈیشل مائنڈ اپلائی کیے بغیر مجسٹریٹ نے اگر کوئی ایسا آرڈر کیا ہے تو آپ 561A کے تحت ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ جی یہ مجسٹریٹ کا یہ جو حق آرڈر ہے اسے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے۔ دوستو، ذاتی اختیار جو ہے ہائی کورٹ کا اس کو استعمال کرتے ہوئے کارروائی کو منسوخ کرانا، اس میں جو لیٹ ہونا ہے، تاخیر ہونا کوئی بیسک وجہ نہیں ہے۔ جہاں مقصد صرف پریشان کرنا اور قانون کو بے گناہ اور معصوم شہریوں کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، انصاف مہیا کرنے والے اداروں کو بلا وجہ الجھایا گیا ہو اور کارروائی کے بعد کچھ نتیجہ برآمد ہونے کا امکان نہ ہو، تو پھر ہائی کورٹ کا یہ 561A کے تحت جو حکم ہے وہ صادر ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب جو ہم یہ بات کر رہے ہیں اس میں واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ عدالت ہائی کورٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے انصاف تک پہنچنا ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اگر کسی کام میں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انصاف سے دور کیا جا رہا ہے، انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا ہے، جہاں پر دیوانی عدالت نے اختیار سماعت دیا تھا اور معاملہ کا فیصلہ کر رہی تھی، اس صورت میں نجی شکایت کا داخل اور عدالت ابتدائی کے سامنے اس کا التوا قانون کے طریقہ کار کا غلط استعمال ہے۔ عدالت ابتدائی کے سامنے کارروائی ان حالات میں روک رد کر دی جائے گی دیوانی دعویٰ کا حتمی فیصلہ ہونے تک۔ عدالت عالیہ کا اختیار ہے کہ قوانین کے غلط طور پر استعمال کو روکنے کے لیے لامحدود اختیارات اس کو حاصل ہیں۔ دوستو، 561A اس میں ہم نے
ہائی کورٹ کے اختیارات کو جو ہے نا وہ استعمال کیا، جو اس کی انہیرنٹ پاور ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا، لٹیگیشن جو بہت زیادہ لنگر آن ہو جاتی ہے اس کو روکنا، لوگوں کو تنگ ہونے سے بچانا جو لٹیگیشن کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں۔ جھوٹا مقدمہ کو درج کر دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ بیچارہ پورے اس سائیکل سے گزرے تفتیش کے عمل میں، اور مجسٹریٹ یا سیشن جج، اور اسے چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے، اسے کہے جناب اسے غلط اس کے اوپر کیس کر دیا گیا 561A کے تحت عدالت عالیہ اس تمام مقدمے کے جزیات کا جائزہ لے گی کہ پرائما فشائی بادی النظر میں یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ تو اگر عدالت سمجھے کہ یہ کیس بالکل نہیں بنتا تو وہ جناب اس کو حکم کر دے گی کہ یہ کیس خارج کر دیا جائے اس کا نیچے جو چل رہا ہے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ نہیں FIR کی منسوخی نہیں ہو سکتی یا نیچے پروسیڈنگ کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو پھر آرڈر دے گی کہ جی ٹھیک ہے، ٹرائل کورٹ میں جائیں، ٹرائل کرائیں، وہاں اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو کویشمنٹ بیسیکلی ایک ایسا اختیار ہے، FIR کی کویشمنٹ اور پروسیڈنگ جو کورٹ کی وہ ایک ایسا اختیار عدالت عالیہ کو دیا گیا ہے جو کہ بیسیکلی قانون کا محافظ ہے، قانون پر عمل درآمد کرنے کا محافظ ہے، لوگوں کو ظلم و جبر سے بچانے کا۔ پاکستان میں پولیس جس طریقے سے پرچے کاٹتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، سفارش، رشوت اور جناب اثر اندازیاں، اس سے وہ پرچہ کٹ جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جو 561A CRPC کا قانون ہے یہ ایک بہت بڑی نوید کی کرن ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم عدالت عالیہ کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جناب میرے خلاف یہ پرچہ جھوٹا کیا گیا تھا، یہ وقوع ہوا ہی نہیں تھا، یہ وقوع بنا دیا گیا ہے، تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔